بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب النکاح میں اور کتاب النکاح کے بھی پھر 5ویں فصل میں وہ کنیزوں کے نکاح کے بارے میں تھا۔ یہ بحث آج کل چونکہ رائج نہیں ہے، اس لیے ممکن ہے کہ آپ کو بور کرنے والا لگا ہو۔ میں نے کوشش کی کہ اس کو اچھے انداز میں جو میرے توان اور میرے بس میں تھا آپ تک پہنچاؤں۔ بہرحال کل کے درس میں، یہ پچھلے درس میں یہ کہا تھا کہ کنیز کا مولا اگر کنیز کو کسی اور کے لیے حلال کرنا چاہے، یعنی کہ بھائی یہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اس سے بیوی جیسے استفادہ کر سکتے ہو، تو ہم نے کہا کہ یہ جائز ہے۔ البتہ اس کے کچھ شرائط بھی ہیں یا کوئی شرائط نہیں ہے، تو اس کے کچھ شرائط تو بیان ہو چکے۔ اگر کنیز مومنہ ہے تو وہ کافر کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اگر کنیز جو ہے کیا ہے جناب وہ کافرہ ہے تو اس کا کتابی ہونا ضروری تھا، اگر غیر کتابی ہے تو وہ بھی کسی کے لیے حلال نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب یہ جو کنیز کو کسی اور کو حلال کر کے دے رہا ہے، اس کے لیے کوئی سیگا بھی ہے یا کوئی سیگا نہیں، ایک بحث۔ پھر دوسری، اگر اس سے اولاد پیدا ہو تو وہ اولاد کس کی ہوگی؟ آیا اولاد آزاد ہوگی یا وہ بھی اپنی ماں کی طرح جو ہے کیا ہے اس بندے کی ملکیت ہوگی؟ پھر اگر وہ جس کے لیے حلال کی تھی وہ آزاد تھا تو آیا یہ اولاد اس آزاد مرد کے ساتھ ملحق ہوگی یا ماں کے ساتھ ملحق ہوگی؟ تو بہرحال اس آخری درس کو کیونکہ کچھ میں لمبا کر رہا ہوں، اگر مختصر کرتا تو پھر اس کا ایک مزید درس بڑھ جاتا۔ تو بہرحال اب عبارت وَلَا بُدَّ لَهُ، اور ضروری ہے تحلیل کے لیے، من صیغۃ دالۃ علیہ، کوئی ایسا سیگا پڑھا جائے جو دلالت کرے اباح پر۔ مثلا احللت لک وطئہا، میں نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے کہ تم اس کنیز کے ساتھ وطی کرو، یا جعلتک، میں نے تجھے اے مرد قرار دیا ہے، فی حل، کہ حلال ہے تمہارے لیے، من وطئہا، کنیز کے ساتھ وطی کرنا۔ وہاتان سیگتان کافیتان، یہ جو دو سیگے تھے احللتو اور جعلتک، یہ دونوں کافی ہیں، فیہ اباحہ میں، اتفاقاً، اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے۔ وفی صحت ہی بلفظ الاباحہ، کیا ابہتوں کے ساتھ بھی یہ کنیز کو مباح کر سکتا ہے؟ قولان، اس میں دو قول ہیں۔ احدہما، ان دو قول میں سے پہلا قول یہ ہے، الحاقہا، اس اباحہ کو بھی ملحق کریں گے جناب بہی، اس تحلیل کے ساتھ، جیسے ہم نے حلل تو کہا، اسی طریقے سے اباح تو بھی اس کے ساتھ ملحق ہو جائے گا۔ لمشارکتہا، اس لیے کہ اباحہ بھی شریک ہے تحلیل کے، فی المعنی، معنی میں دونوں کی معنی ایک ہے۔ فیکون کالمرادف، تو پھر یہ اباحہ ایسے ہے جیسے کہ یہ تحلیل کی معنی میں۔ مترادف کا مطلب ہے کہ لفظ الگ ہو معنی ایک ہو۔ الذی، وہ مرادف، یجوز اقامتہ مقام ردیفہ، جو اپنے ردیف کی جگہ پر ٹھہر سکتا ہے، استعمال ہو سکتا ہے۔ والاکثر علی منعہ، اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اباحہ کا لفظ تحلیل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وقوفاً فیما خالف الاصل، ٹھہرتے ہوئے اس بات میں جو اصل کے جو ہے کیا ہے مخالف۔ اصل یہ ہے کہ میری کنیز کسی اور کے لیے حلال نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن تحلیل کے لیے کہا کہ حلال ہو سکتی، تو علی موضع الیقین، ہم یقین والے موضع پہ ٹھہریں گے۔ یقین والا موضع یہی ہے کہ احللتو کہیں یا جو ہے جناب جعلتو کا والا لفظ کہیں، موضع یقین یہ ہے۔ وتمسکا بالاصل، اور اصل بھی یہ ہے کہ یہ عورت کسی اور کے لیے حلال نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ بھائی ان دو لفظوں کے لیے تو یقین ہے کہ مباح ہو جائے گی، ان کے علاوہ اصالت العدم جاری کریں گے۔ وہ مراعاتا للاحتیاط، اور ہم رعایت کریں گے اس احتیاط کی جو فی الفروج، جو عزتوں میں کہیں یا شرم گاہوں میں احتیاط کا کہا گیا ہے۔ المبنیت علیہ، جناب وہ احتیاطات جو مبنی ہیں کس پر، کہ بھائی آپ کو احتیاط کرنا چاہیے۔ وہ الاقوا، شہید ثانی فرماتے ہیں یہی نظریہ جو ہے کہ اقوا ہے، کہ ابہتوں کے ساتھ تحلیل نہیں ہوگی، ایک بات۔ ونمنع المرادفہ، اور آپ نے جو کہا کہ اباحہ اور تحلیل مترادف ہے، ہم اس کی بھی منع کرتے۔ اولا، سب سے پہلے تو ہم اس کو مترادف نہیں مانتے، ثم
پھر فرض کریں کہ اگر مترادف ہوں بھی الاکتفاء بالمرادف مطلقاً، بھائی ہم منع کرتے ہیں، ثم کیا یعنی نمنع الاکتفاء، ہم منع کرتے ہیں کہ ہر جگہ پر ایک مترادف کو دوسرے کی جگہ پر استعمال نہیں کر سکتے۔ فإن كثيرا من احکام النکاح توقیفیت، بتحقیق نکاح کے بہت سارے احکام توقیفی ہیں، توقیفی ہیں یعنی ان میں ہمیں پھیر پھار کا کوئی حق نہیں ہے، جیسے شریعت نے وہ الفاظ بتائے ہمیں اسی طریقے سے بیان کرنے ہیں۔ وفی ہے اس توقیفی ہونے کی وجہ سے، یا یوں کہیں کہ اس نکاح میں شائبۃ العبادہ، گویا کہ یہ ایک عبادت ہے۔ جیسے ہمیں کہا گیا ہے کہ نماز کی پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھیں، تو ہم سورہ حمد جتنی آیات کوئی اور نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ والاحتیاط فیہ مہم، اور جو ہے جناب اس کام میں جو ہے کہ فروج میں یا وطی میں احتیاط اہم ہے۔ فإن جوزنا بلفظ الاباحہ، اگر آپ اباحہ کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں تحلیل کو، کفا اذن تو، پھر تو اذن تو بھی کافی ہونا چاہیے۔ وہ سوگ تو، اذن تو یعنی میں نے تمہیں اذن دے دی، سوگ تو میں نے تمہارے لیے جائز قرار دے دیا، ملک تو منفعتہا، میں نے تمہارے لیے اس کی منفعت کو ملک میں دے دیا، وہب تو میں نے تمہیں تحفے میں دے دیا، پھر تو یہ سب لفظ ٹھیک ہونے چاہیے۔ والاشبہ انہ ملک یمین لا عقد نکاح، زیادہ یہی ہے کہ یہ تحلیل ملک یمین ہے، یعنی گویا کہ کنیز اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ کیوں؟ لانحصار العقد فی الدائم والمتعہ، بھائی ہمارے پاس عقد نکاح دو ہیں، یا دائمی ہے یا متعہ، وکلاہما منتفیان عن تحلیل، جبکہ یہ تحلیل جو ہے یہ نہ نکاح ہے نہ متعہ ہے۔ کیوں؟ لتوقف، اب آثار بتا رہے ہیں کہ نکاح کے آثار کیا ہیں۔ پہلے کا یعنی نکاح کا ختم ہونا متوقف ہے طلاق پر، فی غیر الفسخ، فسخ کے علاوہ، جہاں فسخ ہوتا ہے وہ تو فسخ ہو جاتا ہے، بامور محصورہ، فسخ ہونے کے بھی چند امور محصورہ ہیں۔ ولیس ھذا من، تحلیل ان میں سے نہیں ہے کہ جس کو طلاق دی جا سکے۔ اور دوسری بات، واللزوم المہر فیہ بدخول، نکاح میں لازمی ہوتا ہے کہ اگر شوہر دخول کرتا ہے تو وہ مہر دے دے، وغیر ذالک من اللوازم ہی، اور اس کے علاوہ دوسرے جو لوازمات نکاح ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب تحلیل میں نہیں ہیں۔ وانتفاء اللازم، لوازمات کا منتفی ہونا یعنی نکاح والی صفات اور خصوصیات اس تحلیل میں نہیں ہے، یدل علی انتفاء الملزوم، یہ دلالت کرتا ہے تو پھر یہ تحلیل ملزوم یعنی نکاح بھی نہیں ہے۔ وللتوقف الثانی، اب چلتے ہیں کہ تحلیل متعہ ہے، ثانی سے مراد متعہ، کہتے نہیں، متعہ بھی متوقف ہے مہر پر اور اجل مدت پر، وہ ہما منتفیان ہونا، تحلیل میں نہ وقت مقرر ہے اور نہ ہی جو ہے کیا ہے رقم مقرر ہے۔ ایضاً یہ بھی منتفی ہیں، جیسے نکاح والے لوازمات منتفی تھے، فینتفی الثانی، تو نتیجے میں تحلیل متعہ بھی نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ عقد نکاح، پھر یہ دوسری دلیل کہ تحلیل نکاح نہیں ہے بھائی، عقد نکاح لازم، یہ تو لازم ہے یعنی اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ ولا شیء من التحلیل بلازم، جبکہ یہ جو کنیز حلال کرا یہ لازم نہیں ہے، جب چاہے پھر ختم کر دے۔ وَإِذَا انتفى كون تحلیل عقدا، جب ثابت ہوا کہ یہ تحلیل نہ عقد نکاح ہے نہ عقد متعہ، ثبت الملک، پھر ثابت ہو گیا کہ یہ تحلیل جو ہے کیا ہے یہ ملکیت کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ لانحصار حل نکاح فیہما، یہاں پر نکاح سے مراد جو ہے کیا ہے یعنی کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ حلال ہے، یہ منحصر ان دو میں، یا عقد کے ذریعے ہو یا ملک یمین کے ذریعے، بے مقتضل آیت، جیسے کہ آیت میں بھی اس کا ذکر پہلے کر چکے ہیں۔ وعلی القولین، بھائی دونوں صورتوں میں، چاہے تحلیل کو عقد مانے چاہے تحلیل کو ملک مانے، لابد من القبول، ضروری ہے کہ تحلیل میں جو ہے کیا ہے وہ قبول ہو۔ اب قبول کون کرے گا؟ محلل لہ، یعنی جس کے لیے حلال کی جا رہی ہے، لتوقف الملک علی القبول ایضا، اس لیے کہ ملک متوقف ہے قبول پر بھی، یعنی کیا؟ یعنی جیسے حلیت آپ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے گویا کہ حلیت بھی ملک المنفعت ہے، یہ قبول پر متوقف ہے۔ وکیل ایک قول کہتا ہے ان الفائدۃ، بے تحقیق فائدہ کس چیز کا کہ یہ تحلیل ملک ہے یا یہ نکاح ہے، تظہر یہ ظاہر ہوگا کہاں پر، فیما لو اباح امتہ لعبدہ، جب یہ مولا اپنی کنیز کو مباح کرتا ہے اپنے عبد کے لیے، فإن قلنا انہ عقد، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ یہ تحلیل عقد ہے
اور تملیکن یا تملیک ہے، وَأَنَّ الْعَبْدَ یملک حلت، اگر تملیک ہے تو اب تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، مگر یہ کہ ہم کہیں کہ عبد مالک بنتا ہے تو پھر یہ عورت حلال ہو جائے گی، وَإِلَّا فَلَا، لیکن اگر عبد کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا تو تحلیل کے ذریعے یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ وَفِيهِ نَظَرٌ، جناب یہ جو آپ نے کیل کی صورت میں کہا اس میں ہمیں اعتراض ہے، لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ، تحلیل میں جو ملکیت ہوتی ہے وہ ملکیت نہیں ہوتی کہ جس کا عبد مالک نہ ہو سکے، لَيْسَ لَحَدِّ الْمِلْكِ الْمَحْض، یہ خالص ملکیت نہیں ہے، بحیث اس طریقے سے کہ لا یکون العبد اہلا لہ، عبد اس ملکیت کی اہلیت نہ رکھتا ہو، بل المراد بتحلیل، بلکہ تحلیل سے مراد کیا، الاستحقاق، حقدار ہونا، کما یقال جیسے کہا جاتا ہے، یملک زید، زید مالک ہے کس کا، احضار مجلس الحکم و نحوی، کہ فلاں شخص کو اس فیصلے والی مجلس میں لے آئے کو، اس تو یہاں پر مالک وہ مراد نہیں ہے کہ یہ کسی کو بیچ بھی سکتا ہے، ورنہ بھی ومثل هذا یستوی فیہ الحر والعبد، اور اس قسم کی ملکیت میں مساوی حر اور عبد، فصحت التحلیل فی حق العبد، تو تحلیل کا صحیح ہونا عبد کے حق میں علی القول بعدم الملک، اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے جب ہم قائل ہو جائیں کہ عبد مالک نہیں بنتا، متجہتن، متجہتن خبر ہے کس کی، صحت کی، ویجب الاقتصار، اور واجب ہے اکتفا کرنا کس میں، تحلیل میں، علی ما تناولہ اللفظ، جس کی لفظ جو ہے کیا ہے جس کو شامل ہے، اگر لفظ کہتا ہے صرف تم اس کو جو ہے کیا ہے بوس و کنار کرو گے تو وہی کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، یا وما یشہد الحال، یا جو وہاں کا عرف جو ہے کیا ہے گواہی دے، بدخول ہی فی التحلیل، کہ کون کون سی چیزیں تحلیل میں داخل ہیں، فَإِنْ أَحَلَّهُ بعض مقدمات الوطء، ہے تو برحال یہ عجیب غریب گویا کہ ظلم کے قریب قریب ہے، یہ میری سوچ ہے، اگر مولا عبد کے لیے حلال کرتا ہے وتی کے کچھ مقدمات، ہاں بھائی تم اس کو بوسہ دے سکتے ہو، اس کو دیکھ سکتے ہو، وَلَمْ يَحِلْ لَهُ الْآخَرُ، تو اس کے لیے اس بوس سے اور دیکھنے کے لیے اور کام گلے لگانے کا بھی حق نہیں ہے، ولا الوطء، اور وتی کرنے کا بھی حق نہیں ہے، وقضا لو احلہ بعضها، اگر یہ مولا وتی حلال کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعضها کا مطلب کیا ہے کہ بعض مقدمات کو حلال کرتا ہے، فی عضو مخصوص، مخصوص عضو میں، یعنی مثلا تم صرف اس کے کمر سے اوپر تک استفادہ کر سکتے ہو، اختص بہ، تو یہ اسی کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا، وَإِنْ أَحَلَّ، لیکن اگر عبد کے لیے وتی کو حلال کر دیتا ہے تو پھر جب وتی بڑا کام حلال ہو گیا تو حلت المقدمات، تو مقدمات آٹومیٹک جو ہے کہ وہ حلال ہو جائیں گے، بشہادت الحال، بھائی عرف اسی چیز کی گواہی دیتا ہے، وَلِأَنَّهُ لَا يَنْفَقُ عَنْهَا، اور دوسری بات یہ کہ بھائی جو وتی کرنے والے مرد ہیں ان کا بھی دماغ زیادہ خراب ہوتا ہے، جب وہ وتی کرتے ہیں تو وتی کے مقدمات بھی انجام دے دیتے ہیں، گلے بھی لگا لیتے ہیں، بوسہ بھی لے لیتے ہیں غالباً، ولا موقع لہو بدونہا، اور پھر کوئی لذت بھی نہیں ہے کہ انسان وتی کرے لیکن اس کے ساتھ جو ہے بوس و کنار نہ کرے، وَلِأَنَّ تحلیل اقوا، اور دوسری دلیل یہ کہ جب وتی کو حلال کر دیا گیا تو یہ تو زیادہ قوی تر ہے، یدل علی الاضف بطریق اولا، وتی کرنا حلال ہے تو بوسہ دینا بطریق اولا حلال ہے، بخلاف المساوی، ہاں مساوی کی اگر اجازت ہو تو اس کا مساوی ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں، والعکس، یا ضعیف کی اگر اجازت ہو، دیکھنے کی اجازت ہے تو ہم اس کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں، وَهَلْ يَدْخُلُ اللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ فِي تَحْلِيلِ قُبْلَةٍ، یہ جو کہا گیا تھا کہ آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں شہوت کے ساتھ، کیا اس میں بوسہ دینا بھی حلال ہے، کیونکہ بوسہ بھی ٹچ کرنا ہے ہونٹوں کے ساتھ، نظرون، اس میں بہرحال سوچنے کی گنجائش ہے، من الاستلزام المذکور فی الجملہ، ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بوسہ دینا بھی گویا کہ لازم ہو گیا فی الجملہ جب مس کی اجازت دے دی، فَيَدْخُلُ، تو نتیجے میں یہ قبلہ کا حلال ہونا بھی داخل ہو جاتا ہے، ومن ان لازم دخول اللمس مستلزمت ہو القبلہ لا مطلقہ، پھر کہتے ہیں بھائی وہ چیز جو لمس کرنے میں داخل ہے وہ یہ ہے کہ اتنا آپ اس کو لمس کریں جو بوسے کے لیے ضروری ہوتا ہے، یعنی صرف ہونٹ آپ کے لگنے چاہیے، لا مطلقہ، اس کے پورے جسم کو آپ لمس نہیں کر سکتے ہیں، فلا يدخل، تو لمس میں داخل نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے، الا ما توقفت علیہ خاصہ، یا یوں سمجھے کہ تقبیل میں داخل نہیں ہوگا سوائے وہ چھونا جس پر تقبیل متوقف ہے، وہ الاقوا، یہی قول جو ہے کیا ہے قوی ہے۔ والولد الحاصل من الامۃ المحللہ، وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کنیز کو جو کسی اور کے لیے حلال کی گئی تھی، حرن، وہ بچہ کیا ہے بھائی؟ آزاد ہے، مع اشتراط حریت ہی، جب قید لگائی گئی تھی کہ یہ بچہ جو ہے کیا ہے وہ حر ہوگا، اب الاطلاق، یا تحلیل کے وقت بچے کی بات ہی نہیں ہوئی تھی، مطلق بات کی گئی تھی۔ یہ تو ہو، اگر شرط کی جائے کہ وہ بچہ رک رہے گا، ففیہ مر، اس میں وہی اشکال ہے جو گزر چکا کہ بھائی اسلام آزادی کو چاہتا ہے، رکیت کو نہیں چاہتا۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْعِبارہ، عبارت سے ظاہر ہوتا ہے عدم صحت شرط، یہ رکیت والی شرط کرنا جو کہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ والولد حر، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ جو کہ وہ آزاد ہوگا، حیثو اطلق الحریہ، جب حریت کو مطلق لایا جائے، یعنی اس میں کوئی قید لگائی نہ جائے۔ وہ الوجہ، فرماتے ہیں یہ بات جو یظہر والی تھی یہ اچھی ہے۔ ولا یخفا ان ذالک مبنی علی الغالب، اور مخفی نہیں رہنا چاہیے کہ آزادی جو ہے کیا ہے غالب پر رکھی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ من حریت الاب، اگر باپ آزاد ہے تو بچہ بھی آزاد ہوگا، ہم آزادی کو غلبہ دیں گے رکیت پر۔ او علی القول بے اختصاص ہی بالحر، یا ہم یوں کہیں کہ بھائی حریت مخصوص ہے حر کے ساتھ۔ فلو کان مملوکن، اگر جس کے لیے حلال کی گئی ہے کنیز وہ بھی مملوک تھا، وہ سوگ نہ ہو، اور ہم نے مملوک کے لیے جائز قرار دیا کہ اس کے لیے تحلیل ہو سکتی ہے، کما سلف، جیسے گزر چکا، فہو رقٌ، تو یہ بچہ بھی کیا ہے یہ مملوک بنے گا۔ وحیث یحکم بحریت ہی، اور جہاں پر آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ بچہ آزاد ہے، لا قیمت علی الاب، بچے کے باپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بچہ اتنی قیمت والا ہے، وہ قیمت ہمیں دے دو، مع اشتراط حریت اجمان، اگر آپ نے حریت کی شرط بھی لگائی تھی پھر تو 100% قیمت نہیں لے سکتے ہیں۔ وہ مع الاطلاق، لیکن اگر آپ نے آزادی کی شرط نہیں لگائی تھی لیکن تحلیل مطلق تھی تو بھی بچہ آزاد ہوگا، علی اصح القولین، اور قیمت بھی نہیں لیں گے۔ وبہ اخبار کثیرۃ، اور اسی آزادی کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ وَلِأَنَّ الْحُرِيَّةَ، اور دوسری بات یہ کہ جو ہم آزاد کرنا چاہتے ہیں، مبنیۃ علی التغلیب، اس کی بنا رکھی گئی ہے کہ آزادی کو رکیت پر آپ غلبہ دیں۔ وَلِہَذَا، اسی تغلیب کی وجہ سے، یسر العتق، یہ عتق سرایت کرتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، بِأَقَلِّ جُزْءٍ يُتَصَوَّر، کم سے کم وہ جز جس میں آزادی ہو سکتی ہے، جب وہ حصہ آزاد ہو گیا تو پورا آزاد ہو جائے گا۔ ولا شبہت فی کون الولد، کوئی شبہ نہیں کہ وہ بچہ جو متکونا من نطفۃ رجل والمرأہ، پیدا ہوتا ہے ایک مرد کے نطفے سے اور عورت کے نطفے سے، فیغلب جانب الحریہ، اس پر حریت والا پہلو یہ کہ غالب آ جائے گا، والحر لا قیمت لہو، اور حر کی کوئی قول آخر، ایک اور قول میں کہا گیا ہے کیا، انہ یکون رکن، بھائی یہ بچہ رک ہوگا، کس کے لیے؟ لمولا الجاریہ، اس کنیز کے مولا کا یہ بھی عبد بن جائے گا۔ وَيَفُكُّهُ أَبُوهُ، اور اس بچے کو اس کا باپ آزاد کرائے گا، ان کان للاب مال، اگر باپ پیسے والا ہے، وَإِلَّا، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، استسعى فی ثمنہ، تو بچے کی قیمت میں وہ محنت مزدوری کرے گا۔ لیکن والاول اشہر، پہلا قول اشہر ہے کہ بھائی یہ کوئی قیمت وغیرہ نہیں دے گا۔ ولا بأس بوط الامۃ وفی البیت آخر ممیز ممیز، ٹھیک ہے، کیا کنیز کے ساتھ وطی کرنا جبکہ اس کمرے میں کوئی ممیز بچہ بھی ہے، اس میں کوئی اعتراض ہے؟ کہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اما غیرہ فلا یکرہ مطلقا، اگر ممیز یعنی جو اچھے برے کی پہچان رکھتا ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اگر غیر ممیز ہے پھر تو کوئی کراہت بھی نہیں ہے مطلقہ۔ مطلقہ سے مراد کیا ہے؟ چاہے جس کے ساتھ وطی کی جا رہی وہ آزاد ہو یا جو ہے کیا ہے وہ کوئی کنیز ہو۔ وَأَنْ يَنَامَ بَيْنَ أَمَتَيْنِ، کہتے ہیں دو کنیزوں کے بیچ میں مرد سو جائے، اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وَيَكْرَهُ ذَلِكَ الْمَذْكُورُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فِي الْحُرَّةِ، یہ جو دو باتیں تھیں، ایک ممیز والی صورت اور دو عورتوں کے بیچ میں سونے والی صورت، کہتے ہیں حرہ میں جو ہے یہ مکروہ ہے۔ وَكَذَا يُكْرَهُ وَطْءُ الْأَمَةِ الْفَاجِرَةِ، اور اسی طریقے سے جیسے حرہ میں یہ مکروہ ہیں چیزیں،
مکروہ ہے اس کنیز کے ساتھ وطی کرنا جو ادھر ادھر دوسروں کے پاس بھی آتی جاتی ہے، کل حرت الفاجرہ، جیسے آزاد عورت اگر بری ہے تو اس کے ساتھ وطی کرنا جو ہے کہ مکروہ ہے، کیوں؟ لما فیہ من العار، بری عورت کے ساتھ یہ کام کرنا جائز طریقے سے یہ عیب ہے، وخوف اختلاط المائن، اور ڈر ہے کہ دو مردوں کا پانی بیج کہیں مکس نہ ہو جائے، وہ وط او من ولدت من الزنا بالعقد، اور اسی طریقے سے مکروہ ہے وطی کرنا اس عورت کے ذریعے جو خود حرام سے پیدا ہوئی ہے، اس کے ساتھ کیسے وطی کریں گے؟ بالعقد، یعنی اس کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ ہے، ولا باس بہی ملک، لیکن اگر حرام زادی عورت کو آپ خرید کر اپنی کنیز بناتے ہیں اور کنیز بنا کر پھر وہ آپ اپنا کام کرتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن لا یتخذها ام ولد، لیکن جو حرام زادہ عورت ہے اس کو اپنے بچے کی ماں نہ بنائے، بل یعزل عنہا، بلکہ اس کے ساتھ سب کچھ عیاشی کرے، پھر جو اپنا بیج ہے وہ اس کے اندر نہیں بلکہ وہ باہر جو ہے کہ ضائع کر دے، کیوں؟ حذرا من الحمل، ڈر ہے کہ کہیں وہ حاملہ نہ ہو جائے۔ روا ذالک محمد بن مسلم ان عہدہم علیہم السلام، یہ روایت نقل کی ہے کس نے؟ جناب محمد ابن مسلم نے، ان عہدہما، یا پانچویں امام سے یا چھٹے امام سے۔ الحمدللہ یہ ہماری گفتگو اما کے بحث میں کچھ لمبی چوڑی ہو گئی، اور جو ہے کیا ہے ابھی ہم نے ختم کی ہے، کل سے انشاءاللہ مہر کا بحث شروع کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔